अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग कंफ्यूज है और सोच रहे हैं कि मैं घर में कौन सी विंडो लगाऊं, कौन सी कड़की लगाऊं, एल्युमिनियम की कड़की लगाऊं या मैं यूपीवीसी की कड़की लगाऊं, तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कंप्लीट कंप्रहेंसिव गाइड होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कंफ्यूज है कि एल्युमिनियम की कड़की अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, according to durability, according to insulation and according to its lifespan, एल्युमिनियम की कड़की बेस्ट रहेगी या यूपीवीसी की कड़की जो प्लास्टिक से बनाई जाती है वो कड़की बेस्ट रहेगी। तो इसकी कंपैरिजन पे स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस हो जाएगी और आप लोग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग कैपेबल हो जाएंगे कि आप लोग खुद सेलेक्ट करें कि कौन सी विंडो मुझे कहाँ पर लगानी है और कौन सी विंडो मुझे कितनी सस्ती पड़ेगी, उसका लाइफ स्पेन कितना होना चाहिए, इंसुलेशन के एतबार से, ड्यूरेबिलिटी के एतबार से, और एनुअली या क्वार्टरली उसकी जो मेंटेनेंस कास्ट होगी उसके एतबार से कौन सी विंडो, कौन सी कड़की आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं एल्युमिनियम की तरफ। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि एल्युमिनियम की जो कड़की होती है वो अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये एक फ्रेम से बनाई जाती है, एल्युमिनियम के फ्रेम से बनाई जाती है और उसके अंदर शीशे का पूरा पैनल लगाया जाता है। वो शीशा आप लोग अपने ख्वाहिश के मुताबिक आप लोग टेंटेड ग्लास भी लगा सकते हैं, आप लोग वन साइडेड ग्लास भी लगा सकते हैं और उसमें आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के थिकनेसेस में आप लोगों को जो ग्लास होगा, ग्लास पैनल होगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो एल्युमिनियम की जो कड़की होगी वो नॉर्मली हम कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, यानी कमर्शियल बिल्डिंग में जो बड़े बड़े कड़कियां होती है, उसमें जो बड़े बड़े स्पेन्स होते हैं, उसमें हम एल्युमिनियम की कड़कियां हम उसमें लगाते हैं। अभी आते हैं एल्युमिनियम की जो की फीचर्स है, यानी जो बुनियादी नुकात उसके हैं और किस वजह से एल्युमिनियम की जो विंडो है वो किस एतबार से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो सबसे पहले वो है स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होती है। एल्युमिनियम की जितनी भी कड़कियाँ आप लोगों को मिलेगी फ्रेम के साथ, वो रिजिड होगी और वो स्ट्रांग होगी, यानी लोड बर्दाश्त करने के काबिल होगी। इसके अलावा आप लोगों को एल्युमिनियम के जो फ्रेम है वो इंतहाई स्लिम मिल जाएंगे, यानी उसकी थिकनेस बहुत कम होती है और जगह कम घेरती है, जिससे उसकी जो डिज़ाइन है, उसकी फिनिशिंग है वो खूब निकर आती है और आप लोगों को उसकी एस्थेटिक की वजह से लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न अपीयरेंस हम एल्युमिनियम में कर सकते हैं, यानी मॉडर्न टच हम एल्युमिनियम में डिज़ाइन, उसकी डिज़ाइन में हम ला सकते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम की जो लाइफ स्पेन है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुडन डोर या फाइबर डोर्स। एल्युमिनियम की जो लाइफ स्पेन होती है वो ज़्यादा होती है। अभी आते हैं यूपीवीसी। यहाँ पर आप लोगों को यूपीवीसी की कड़की भी दिख रही है। आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि जो यूपीवीसी की कड़कियाँ होती है या हम दरवाजे लगाते हैं, यूपीवीसी की दरवाजे नॉर्मली, विंडोज़ नॉर्मली हम प्लास्टिक की जो बेस प्लास्टिक से बनाई जाती है, यानी हीट इंसुलेशन के हिसाब से अगर बात करें तो वो हीट इंसुलेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करता है, साउंड इंसुलेशन भी आप लोगों को यूपीवीसी के दरवाज़ों, कड़कियों में, दरवाज़ों में आप लोगों को ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा उसकी जो ऑपरेशनल कास्ट, उसकी जो मेंटेनेंस कास्ट होती है वो कम होती है एज़ कंपेयर टू एल्युमिनियम विंडोज़। आप लोगों की यूपीवीसी की जो कड़कियाँ होगी उसकी एनुअली या क्वार्टरली जो मेंटेनेंस कास्ट होती है वो कम होती है। इसके अलावा जो वेदर के एतबार से अगर हम देखा जाए
تو ویدر کے اعتبار سے یہ ریزسٹ کرتا ہے. اگر آپ لوگ سردیوں کے موسم میں ایلومینیم کی کڑکی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ٹھنڈا آپ لوگوں کو دکھے گا اور آپ لوگوں کو ٹھنڈا لگے گا کافی حد تک. لیکن اگر یو پی وی سی کی کڑکیوں کو دیکھا جائے تو یو پی وی سی کی جو کڑکیاں ہوگی وہ آپ لوگوں کو اتنی ٹھنڈک محسوس نہیں کروائے گی. ابھی آتے ہیں ایلومینیم ورسز یو پی وی سی ونڈوز کی جو کمپلیٹ کمپیریزن ہے اس پہ آتے ہیں. اگر ہم حساب کر لیں کہ اسٹرینتھ کے اعتبار سے ایلومینیم کی کڑکی زیادہ پائیدار ہوگی یا یو پی وی سی کی کڑکی زیادہ پائیدار ہوگی, تو ایلومینیم کی جو کڑکی ہوگی وہ بہت ہی طاقتور ہوتی ہے, یعنی وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو اس کے اوپر اگر آپ لوڈ ڈالتے ہیں یا اس کو کوئی چوٹ وغیرہ ضرب لگاتا ہے تو وہ آسانی سے نہیں ٹوٹتی. اور یو پی وی سی میں اس کے برعکس ہوتا ہے, اگر اس کی کوالٹی آپ لوگ اس کے کوالٹی پہ کمپرومائز کر دے تو اس کی اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے اور کافی حد تک ٹوٹنے کے چانسز اس میں بڑھ جاتے ہیں. تو اگر اسٹرینتھ کے حساب سے آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے کہ کون سی ونڈو زیادہ پائیدار ہوگی, یعنی اس کی اسٹرینتھ یعنی اس پہ لوڈ ڈالنے کی جو صلاحیت ہوگی وہ زیادہ برداشت کرے گی, تو آپ لوگوں کو پھر ایلومینیم کی کڑکی سلیکٹ کرنی ہوگی. اس کے علاوہ آتے ہیں تھرمل انسولیشن. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہیٹ کنٹرول ہو جائے, باہر سے اندر کی طرف ہیٹ کم سے کم آئے یا باہر سے اندر کی طرف سردی کم سے کم آ جائے اور ہیٹ انسولیشن آپ لوگوں کو چاہیے, تو پھر آپ لوگوں کو یو پی وی سی کی کڑکی آپ لوگوں کو سلیکٹ کرنی چاہیے, کیونکہ یو پی وی سی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہیٹ انسولیشن یعنی وہ تھرمل انسولیشن اس میں کافی حد تک ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایلومینیم ونڈوز. اس کے بعد آتے ہیں ساؤنڈ انسولیشن. تو ساؤنڈ انسولیشن کی بات جب کی جائے تو بھی آپ لوگوں کو یو پی وی سی کی طرف جانا پڑتا ہے, یعنی ایک ایسا کمرہ ایسا حال آپ لوگوں کو چاہیے جو کہ تھرمل انسولیشن کے اعتبار سے یا ساؤنڈ انسولیشن کے اعتبار سے آپ لوگوں کو پورا کا پورا کمپیکٹڈ ہو چاہیے تاکہ کمرے سے باہر آواز نہ جائے اور باہر سے کمرے کے اندر آواز نہ آئے. تو پھر آپ لوگوں کو یو پی وی سی کی کڑکی سلیکٹ کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کو ایلومینیم کی کڑکی ایوائڈ کرنی چاہیے. اس کی لائف سپین کی طرف آتے ہیں اور ڈیوریبلٹی کی طرف آتے ہیں کہ کون سی کڑکی, تو یہ آپ لوگوں کا بیسک پوائنٹ ہے, کیونکہ آپ لوگ بار بار خرچے کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ والا پوائنٹ سمجھنا چاہیے. ابھی ایلومینیم کی کڑکی کا جو نارمل لائف سپین ہوتا ہے وہ 25 سے لے کر 40 ایئرز تک ہوتا ہے, اور اگر یو پی وی سی کی بات کریں تو 15 سے 25 سال تک اس کا لائف سپین ہوتا ہے. تو یہاں پر لائف سپین کی اگر بات کی جائے تو لائف سپین آپ لوگوں کے ایلومینیم کی جو کڑکی ہے اس کی لائف سپین زیادہ ہوتی ہے اور یو پی وی سی کی لائف سپین کم ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو اگر لائف سپین کی طرف جانا چاہیے تو آپ لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ لوگ ایلومینیم کی کڑکی لگائیں جو کہ آپ لوگوں کو اچھا خاصا لائف گزار کے دے دیتا ہے. ابھی اس کے بعد اپیئرنس میں آتے ہیں, یعنی اپیئرنس اینڈ ڈیزائن. تو ڈیزائن اور اپیئرنس میں اگر بات کی جائے تو ایلومینیم کی جو کڑکی ہوتی ہے وہ اس کا یعنی سلم اس کا فریم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو یو پی وی سی. یو پی وی سی کا اتنا لمبا موٹا چوڑا فریم ہوتا ہے, تو اس کی اپیئرنس ایلومینیم کے کمپیریزن میں وہ کم ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو خوبصورتی چاہیے, آپ لوگ خوبصورت دکھانا چاہتے کسی بلڈنگ کو, تو پھر آپ لوگوں کو ایلومینیم کی کڑکی لگانی چاہیے. ابھی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی کاسٹ کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو ایلومینیم کی جو کڑکی ہے وہ آپ لوگوں کو اسکوائر فٹ کے حساب سے کتنے میں پڑے گی, یعنی 1200 روپے اسکوائر فٹ سے لے کر 2500 روپے پر اسکوائر فٹ آپ لوگوں کو ایلومینیم کی کڑکی مل جائے گی, یعنی وہ فٹنگ کرنے کے ساتھ. اور یو پی وی سی کی اگر یو پی وی سی کڑکی کی بات کی جائے تو 1800 روپے سے لے کر 3500 روپے پر اسکوائر فٹ آپ لوگوں کو یو پی وی سی کی کڑکی مل جائے گی. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایلومینیم کی کڑکی آپ لوگوں کو سستی پڑتی ہے
اس کا لائف سپین بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ڈیوریبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا مینٹیننس کاسٹ بھی کم ہوتا ہے، یعنی کلیننس اس کی زیادہ اچھی، نکار اس کی اچھی آتی ہے اور اچھی بھی دیکھتی ہے، اس کی کاسٹ بھی کم ہے، اور یو پی وی سی کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دس ویڈیو اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ ہم ایلومینیم کی کھڑکی اگر لگائے تو کیوں لگائے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر ہم ایلومینیم کی کھڑکی لگائے تو ہم کیوں لگائے، تو اس میں سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو ماڈرن ڈیزائن اگر چاہیے تو پھر آپ لوگوں نے ایلومینیم کی کھڑکی لگانی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو لارج ونڈو اوپننگ کے لیے جگہ چاہیے، یعنی آپ لوگوں کی ونڈو کی جو اوپننگ ہے وہ بہت بڑی ہے، تو پھر بھی آپ لوگوں کو ایلومینیم کی کھڑکی لگانی چاہیے، کیونکہ ایلومینیم کی کھڑکی آپ لوگ لارج یعنی اوپن سپیس میں لگا سکتے ہیں، جو کہ یو پی وی سی میں آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں کو ایلومینیم کی کھڑکی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایلومینیم کی کھڑکی ہم کیوں لگائے، تو آپ لوگ اگر کمرشل بلڈنگ بنا رہے تو میں آپ لوگوں کو ایلومینیم کی ونڈوز ریکمنڈ کروں گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ لائف سپین کے حساب سے چوز کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو ایلومینیم کی کھڑکی لگانی چاہیے، جس کی لائف سپین زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگر بجٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی آپ لوگوں کو ایلومینیم کی کھڑکی لگانی چاہیے، یعنی ایلومینیم آپ لوگوں کو پر سکوئر فٹ کاسٹ یعنی کم کاسٹ میں آپ لوگوں کو پڑ جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھے کہ یو پی وی سی اگر ہم لگانا چاہتے ہیں اس میں کیا کیا خوبیاں ہوگی، تو یو پی وی سی میں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو تھرمل اور ساؤنڈ انسولیشن ملے گا، یعنی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے تھرمل انسولیشن بھی مل جائے، ساؤنڈ انسولیشن بھی مل جائے، تو آپ لوگوں کو ایلومینیم کی کھڑکی نہیں لگانی چاہیے، یو پی وی سی کی کھڑکی آپ لوگوں کو لگانی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ سوچنا چاہتے ہیں کہ انرجی سیونگ کے اعتبار سے وہ بہت آپ لوگ انرجی بچانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی بار بار مرمت کرنا، اس میں آپ لوگوں کی صفائی کا کام، اسکریچز سے بچنا، تو آپ لوگوں کو یو پی وی سی کی کھڑکی لگانی چاہیے۔ اگر آپ لوگ ریزیڈنشل بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یو پی وی سی کی کھڑکی ریکمنڈ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آپ لوگ پھر یو پی وی سی کی کھڑکی لگایا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ کم خرچہ کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہو، تو آپ لوگوں کو پھر بھی یو پی وی سی کی طرف جانا چاہیے۔ ناؤ ایز پر مائی ایکسپرٹ اوپینین میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ایلومینیم اور یو پی وی سی کی کھڑکی لگانا چاہتے تو میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ گھر میں آپ لوگوں نے کون کون سے کمرے میں ایلومینیم کی کھڑکی لگانی ہے اور یو پی وی سی کی کھڑکی لگانی چاہتے، تو سب سے پہلے بیڈ رومز اور لیونگ رومز میں آپ لوگ کوشش کریں کہ یو پی وی سی کی کھڑکی آپ لوگ لگائیں۔ سٹیئر میں، کچن میں، کمرشل ایریا میں آپ لوگ ایلومینیم کی کھڑکی لگائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی رہی، لیکن آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔